کے شہر کو اور بیت اللہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے بیت اللہ میرا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، تو میرا وطن ہے، تو میرے نانا کا وطن ہے، میرے نانا نے تیرے امن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن سن لے آج تیرے رہنے والوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے، آج کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے، آج تیرے گرد چکر لگانے والوں نے مجھے حسین کو تنگ کر دیا ہے، آج انہوں نے، اور سن لے میں حسین ابن علی ہوں، تجھے بھی پتا ہے کہ میں نے جتنے حج کیے ہیں تیرے چکر لگائے ہیں، لیکن آج میں حسین جو کربلا کا چکر لگانے لگا ہوں، اور یہ میں کربلا کا چکر لگا کے سن لے اے بیت اللہ تجھے بھی ہمیشہ کے لیے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبی۔ زبان دہر پہ جاری صدا نام حسین، نام زبان دہر پہ جاری صدا نام حسین، نہ بھول پائے گی امت پیام حسین۔ حسین پشت نبی پہ بحالت سجدہ، حدود عقل و خرد سے ورا مقام حسین۔ درود حدود عقل و خرد سے ورا مقام حسین، یزیدیوں کو صدا نسبت یزید، یزیدیوں کو صدا نسبت یزید ملے، حسینیوں کو صدا نسبت امام حسین۔ حسینیوں کو ملے نسبت امام حسین۔ حسین پاک کی مدحت میں جتنے لفظ لکھے، ہر ایک لفظ ہے مشغول احترام حسین۔ اور یزیدیوں کو اگر پاس مصطفیٰ ہوتا، یزیدیوں کو اگر لحاظ مصطفیٰ ہوتا، تو کربلا میں نہ جلتے کبھی خیام حسین۔ ہے قدسیوں کی عبادت پہ برتری اس کو، ہے قدسیوں، ہے فرشتوں کی عبادت پہ برتری اس کو، جو تو نے آخری سجدہ کیا ہے امام حسین۔ وقار کاش لحد میں کہیں یہ مجھ کو ملے، وقار کاش لحد میں کہیں یہ مجھ کو نکیر، ہمیں حسین کی مدحت سنا اے غلام حسین۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مشہور آیت مبارکہ ہے، مالک ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا، فرمایا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ مالک ہم نے سوال کیا، اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہر ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی ہے کیا؟ کیا مالک کی آسمان سے کوئی ڈوری لٹکتی ہے جسے ہم پکڑ لیں؟ یا آسمان سے کوئی رسہ لٹکتا ہے جسے ہم پکڑ لیں اور ہم سمجھے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے؟ نہیں دوستو، ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا کیا کہ مالک ارشاد فرماتا ہے لوگو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً جمع ہو کر۔ مالک ہم جمع ہو کر جمع بھی ہو جائیں گے، اکٹھے بھی ہو جائیں گے، گروہ بھی بنا لیں گے، لیکن تو بتا تو صحیح وہ رسی کون سی ہے؟ تو بتا تو صحیح کہ وہ رسی کون سی ہے جسے ہم پکڑیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ سوال ہوا کہ حضور بتائیے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ میرے آقا کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ، ان سے سوال ہوا جن کے بارے میں ایک دن جبریل امین آ کے کہنے لگے آقا آپ کے امت کے جو سب سے بڑے مفسر ہے نا، اس کا نام عبداللہ بن عباس ہے۔
یہ جبریل انہیں ٹائٹل دے کے گیا، جبریل انہیں لقب دے کے گیا، اور وہ ابن الحاظہ الامہ جن کا لقب ہے، ان سے پوچھا حضور بتائیے کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو اگر مجھ سے پوچھتے ہو اللہ کی رسی کیا ہے تو میں کہتا ہوں ذات محمد کا نام ہے، ذات محمد کا نام اللہ کی رسی ہے۔ جس نے محمد کا دامن پکڑ لیا فرمایا اس نے اللہ کی رسی کو پا لیا، اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ اب ایک بات، ایک تفسیر یہ ہو گئی۔ دوسری تفسیر، حضرت امام مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے شاگرد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا حضور اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ بولے ذرا سبحان اللہ، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ میں نے جب نچوڑ نکالنا ہے نا آپ کی روح تازی ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، توجہ طلب ہے۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو فرمایا قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کے شاگرد رشید حضرت امام حسن بصری، وہ فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ پتہ یہ چلا جو مصطفیٰ کی سنت پہ چلے گا وہ بھی خدا کی رسی کو پالے گا، جو قرآن پڑھے گا اور قرآن کے راستے پہ چلے گا وہ بھی خدا کی رسی کو پالے گا۔ اور آئیے آج کے درس کی ایک عظیم نقطہ لے کے جائیے کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اس قول کو حضرت علامہ ابن کبیر اور انہوں نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو نقل کیا اور بہت ساری کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بتاؤں امام جعفر الصادق کون ہے؟ بولے ذرا، بتاؤں امام جعفر الصادق کی شخصیت کو کہتے ہیں، توجہ طلب بات ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نانے کا نام جناب ابو بکر ہے اور ان کے دادے کا نام جناب مولا علی شیر خدا ہے، اسے امام جعفر الصادق کہتے ہیں۔ اور آپ میرا یہ موضوع نہیں ورنہ میں تفصیل بیان کرتا امام جعفر الصادق ہے کون، بس ایک اشارہ آپ کو کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے تو صحیح اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے میں امام جعفر الصادق کہتا ہوں کہ اللہ کی رسی سے مراد امام حسین ہے۔ وہ پوچھتے ہیں لوگوں اللہ کی رسی سے مراد اگر مجھ امام جعفر الصادق سے پوچھو تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی رسی سے مراد حسین ہے۔ کیوں کہ جس نے حسین کی محبت دل میں رکھ لی اور وہ امام حسین کے راستے پہ چل پڑا اس نے محمد کا راستہ پا لیا، اور جس نے آقا کا راستہ پا لیا اس نے خدا کا راستہ پا لیا۔ اور جسے حسین کا راستہ مل گیا اسے محمد کا راستہ مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسے آقا کا راستہ مل گیا اسے خدا کا راستہ مل گیا۔ اور فرمایا وہ صراط مستقیم پہ چل پڑا، اسے اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما ہے۔ اب یہ نرم و نازک اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی آغوش میں پلے ہوئے یہ آقا کے شہزادے حضرت امام علی مقام امام حسین، میرے آقا جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین ننھے ننھے قدموں کے ساتھ مسجد نبی میں داخل ہوئے، اور جب مسجد نبی میں داخل ہوئے جناب امام علی مقام آپ کے قدم ڈولتے آ رہے ہیں کیونکہ بچپن کا زمانہ تھا، اور جب آپ آ رہے ہیں گرنے لگے تو میرے آقا نے منبر چھوڑ دیا، امام حسین کو پکڑ لیا، بات چھوڑ دی امام حسین کو پکڑ لیا۔ اور اب میں ایک بات آپ کے سامنے بڑی ایمان فروز رکھنا چاہتا ہوں کہ
کہ یہ جو ہم 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتے ہیں نا، جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان، یہ میرے آقا کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اب توجہ کریے گا کہ ہماری عبادت ہی امام حسین کی سنت سے قبول ہوتی ہے۔ ہم تو ہر نماز جمعہ کے اندر امام حسین کی اس محبت کو یاد کرتے ہیں۔ ہر نماز جمعہ ہی ہمارا امام حسین کی محبت کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہیں اٹھایا، چوما، سینے کے ساتھ لگایا اور اپنی گودی میں بٹھا کے میرے آقا نے خطبہ دینا دوبارہ شروع فرما دیا۔ اور جب آقا نے دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کی پہلی آیت جو آقا نے پڑھی، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فرمایا لوگو، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ میں نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، لیکن مجھے حسین سے اتنی محبت تھی کہ میں نے خطبہ چھوڑ کے حسین کو اٹھا لیا اور چوم لیا۔ اور سنیے گا، یہاں ایک ساتھ لگتی ایک حدیث عرض کر دوں، میرے آقا امام حسین کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، عرض کیا آقا سبھی نانے اپنے نواسوں کو چومتے ہیں، سبھی لوگ اپنی اولاد کو چومتے ہیں، لیکن میں نے آپ کا ایک عجب انداز دیکھا ہے، آپ چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے جو نواسے ہیں نا، اللہ نے ان کے جسم کے اندر جنت کی خوشبو رکھی ہوئی ہے، میں ان کو جب سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو پا لیتا ہوں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کی محبت تو دیکھیے۔ اور یہ امام علی مقام امام حسین کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، لیکن توجہ طلب بات ہے، حدیث و قرآن کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد بن حنبل کتاب کا نام ہے، امام احمد بن حنبل لکھنے والے ہیں، وہ اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اور نماز اکیلے نہیں ادا فرما رہے تھے بلکہ صحابہ کی جماعت بھی پیچھے کھڑی تھی۔ اور میرے آقا مصلی رسول پہ تشریف فرما تھے، مصلی نبوت پہ تشریف فرما تھے۔ آقا سجدے میں گئے، حدیث آپ نے سنی ہوئی لیکن توجہ کریں گے، آقا سجدے میں گئے، امام علی مقام صفوں کو چیرتے ہوئے آقا کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اور جب آقا کی پشت پہ بیٹھے، ادھر سے جبریل امین بھی حاضر ہو گئے۔ عرض کی آقا خدا فرما رہا ہے اور خدا کی وحی لے کے حاضر ہوا ہوں، آقا جب تک حسین خود پشت سے نہیں اترتے آپ نماز کو لمبا کر دیجئے، آپ نماز کو لمبا کر دیجئے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب سلام پھیرا گیا، صحابہ نے عرض کی آقا آج کیا حکم نماز سجدہ لمبا کرنے کا آ گیا تھا؟ فرمایا کہ ایسا حکم نہیں آیا تھا، لیکن جب حسین میرے پشت پہ آیا تو فرمایا ادھر سے جبریل حاضر ہوا۔ اللہ کی منشا بھی یہ تھی، اللہ کی مرضی بھی یہ تھی کہ جو حسین کی مرضی ہوگی وہی مصطفیٰ کی مرضی ہوگی، جو مصطفیٰ کی مرضی ہوگی وہ خدا کی مرضی ہوگی۔ فرمایا حسین کی مرضی ہی حقیقت میں خدا کی مرضی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا محبوب جب تک حسین خود نہ ہٹے تیری پشت سے، تو نے نماز کو لمبا کر دینا ہے۔ اور علماء فرماتے ایک محبت کا جملہ، علماء فرماتے کہ امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی جب آقا کی پشت پہ تھے تو میرے آقا نے 72 بار تسبیح پڑھی، جو ہم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ اور علماء نے لکھا، علماء فرماتے ہیں اس 72 تسبیحوں کا صدقہ تھا کہ امام علی مقام نے زبان حال سے جواب دیا، عرض کی میرے نانا جان آپ نے 72 تسبیحیں پڑھی ہے، اور اسی آپ کے دین اور نماز کو بچانے کے لیے میں اپنے 72 تن قربان کر دوں گا، لیکن نماز کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ عرض کی آقا میں آپ کے اس 72 تسبیحوں کی لاج رکھتے ہوئے میں ان 72 تسبیحوں کا آپ کی بارگاہ کے اندر اجر یہ پیش کروں گا کہ کربلا کے میدان کے اندر اپنے 72 تن قربان کر کے میں اسی نماز کو بھی بچاؤں گا اور اسی سجدے کو بھی بچا لوں گا، اور قیامت تک
उस सजदे की धूम होगी, इस 72 तस्बीहों वाले सजदे की भी, और करबला के अंदर गर्दन कटाने वाले सजदे की भी धूम होगी। और दोस्तों पता ये चला, इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन इब्ने अली, उनका ये मिशन था फकत 10 दिन मेरा जिक्र न किया जाए, बल्कि हर नमाज के अंदर मुझे याद रखा जाए। उनका ये मिशन था फकत मुझे 10 दिन या कपड़े चेंज करके ना मुझे दिखाया जाए, बल्कि करबला की सरजमीन का दरस ही ये है कि लोगों, इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करके बता दिया कि दीन पे ना आ जाए, आका की शरीयत पे ना कोई हरफ आए, और ना आका की सुन्नत बदले और ना आका का दीन बदले, जान जाती है तो चली जाए। और हजरत इमाम अली मकाम से लोगों ने सवाल किया ना, हुजूर, मैं आगे मौजू की तरफ आता हूँ, ये मैंने तमहीद बांधी ताकि आपको इस बात का भी इल्म हो जाए कि हम अहले सुन्नत की बात कुरान से शुरू होती है और हदीस पे खत्म होती है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बात यहाँ पे छोड़ी थी कल कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 नन्हे शहजादे जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहिम, उनको हारिस नामी शख्स ने शहीद किया। और शहीद जब किया और सरे अनवर उतार के वो इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले गया, और इब्ने ज़ियाद ने उसी हारिस को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। अब एक सहाबी रसूल को हुक्म दिया, और सहाबी रसूल उस वक्त दरबार इब्ने ज़ियाद में खड़े थे। जब वो गए, उन्होंने हारिस का गला काट के उन्हें नहरे फुरात में डाल दिया, और जब डाला तो हारिस का जो लाशा दरिया ने भी बाहर निकाल दिया। उसने कहा, जो अहले बैत का गुस्ताख हो, मैं पानी भी उसे कबूल नहीं करता। बात मैंने यहाँ पे छोड़ी थी, लेकिन यहाँ एक दर्स है हमारे लिए। वो दर्स क्या है कि चाहे उस दौर का यजीद हो या आज के दौर का यजीद हो, अगर जुल्म हद से बढ़ जाए तो इमाम अली मकाम का ये दर्स है कि फिर हक की आवाज को बुलंद करो, चाहे तुम्हारे नन्हे बच्चे ही क्यों ना चले जाए, चाहे तुम्हें अपना कुंबा ही लुटाना क्यों ना पड़े, चाहे तुम्हें जेलें ही देखनी क्यों ना पड़े, लेकिन फिर हक की आवाज को दबने ना दो, हक की आवाज को बुलंद करो। और यहाँ तवज्जो तलब बात यह है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी जान दी तो इमाम हुसैन के लिए, हजरत मोहम्मद और इब्राहिम ने जान दी तो जनाब हुसैन के लिए। लेकिन अब वापस पलटिए, जो मैं जिस तरीक की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं, उस वक्त तक इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मक्का के अंदर तशरीफ फरमा है। मैंने आपको शुरू दरस के अंदर एक बात कही थी कि 4 शबानुल मुअज़्ज़म को, यानी रमजानुल मुबारक से 26 दिन पहले आप मक्का में दाखिल हुए, और शोबान का सारा महीना गुजर गया, रमजान गुजर गया, ज़ीक़त गुजर गया, सुलहज्जा का महीना आ गया। मैं सादा जुबान में कहूं तो ईद कुर्बान का महीना आ गया। जब ईद कुर्बान का चांद नजर आया, इधर से जनाब इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलातु वस्सलाम, आपके पास पहले कूफा वालों के खत आ रहे थे। कूफा वाले के खत पहले ही आ रहे थे। वो हर खत में क्या लिखते थे? लिखते थे कि हम आका हुसैन आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जब उन्हें पता चला ना कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आना नहीं चाहते, उन्होंने जो आखिरी खत भेजा उसका मतलब सुनिएगा। उन्होंने आखिरी खत के अंदर लिखा है, इमाम अली मकाम हम तो तैयार हैं यजीद के साथ जंग करने के लिए, बगावत करने के लिए, लेकिन आप तशरीफ नहीं ला रहे। इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन इब्ने अली, जब आप वो खत पढ़ रहे हैं, खत के आखिर के अंदर जो जुमले थे इमाम अली मकाम ने वो पढ़े, तवज्जो कीजिएगा। वो खत के जुमले ये थे कि कूफा वालों ने लिखा कि आका हुसैन अगर आप ना आए तो कल कयामत के दिन आपके नाना को आपकी शिकायत करेंगे, और ये बात कहेंगे हम तो तैयार थे कुर्बान होने के लिए, लेकिन हुसैन ना आए। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला जब ये जुमले पढ़े, आपने फौरन हुक्म इरशाद फरमाया कि लोगों तैयारी कर लो, अब हमने कूफा जाना ही जाना है। इधर से तैयारी हो गई। उससे पहले मक्का के अंदर आप किस जगह पे तशरीफ फरमा थे, उसका भी मैं तारफ पेश कर दूं ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो। शेब अबी तालिब की वो घाटी जहां पे आप इमाम अली मुकाम तशरीफ फरमाते, ये मक्का से कुछ बाहर है, 2 पहाड़ों के दरमियान है। शेब अबी तालिब की इस घाटी के अंदर आप तशरीफ फरमाते, और इस एक घाटी की तारीख ने बड़ी एक दर्दनाक तारीख है इस घाटी की। वो क्या है
کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ بھی توجہ کریے گا، جناب مصطفیٰ کریم علیہ، ہم تک یہ دین آسانی سے نہیں پہنچا، یہ میرے مصطفیٰ کی قربانی ہے اور آقا کی اولاد کی قربانی ہے، آقا کے اصحاب کی قربانی ہے۔ یہ ان قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم آرام کے ساتھ، امن کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں اور اپنی عبادات کر رہے ہیں۔ یہ انہی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اگر امام علی مقام قربانی نہ دیتے تو آج ہم پہ بھی کوئی یزید سوار ہوتا۔ اور توجہ کیجئے گا، شیب ابی طالب کی وہ گھاٹی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور آقا نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں ایک رب ہے، میں سچا اس کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو۔ توجہ طلب بات ہے، میرا کلمہ پڑھ لو۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، لوگ مخالف ہو گئے، اور جب مخالف ہوئے حتیٰ کہ مکہ کے اندر یہ پراپوگنڈا شروع ہو گیا کہ معاذ اللہ محمد کو صفحہ ہستی سے ختم کر دو، آقا کی جان لے لو۔ کیوں کہ جب آقا نہیں رہیں گے تو دین بھی نہیں رہے گا۔ جب انہوں نے یہ پراپوگنڈا شروع کیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام جو مولا علی کے باپ ہیں، مولا علی شیر خدا کے والد گرامی، آپ نے اپنے تمام بنو ہاشم کو اور بنو عبد المطلب کو، ان دونوں قبیلوں کو اکٹھا کیا اور آپ کی ایک زمین تھی شیب ابی طالب کے نام سے، وہاں لے کے چلے گئے۔ 1 سال 1 مہینہ نہیں بلکہ 2 سال 3 سال تک آپ اس گھاٹی میں رہے۔ اور توجہ کیجئے گا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، آقا نے کس طرح ہم تک دین پہنچایا۔ وہ 3 سال کا عرصہ اتنا کٹھن تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آقا کے خاندان کے ساتھ مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور نہ کوئی بولتا تھا، نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ کوئی غلہ بیچتا تھا، نہ وہاں پہ کھانے کو کچھ تھا۔ اور توجہ کیجئے گا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کا وہ خاندان جس کے اندر ابو طالب علیہ السلام بھی موجود تھے، آقا کے تمام خاندان کے افراد بھی موجود تھے، اور اس وقت ننھی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں امام حسین کی وہ والدہ بھی موجود تھی جن کی ابھی 55 کی عمر تھی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، وہ ایسا زمانہ تھا 3 سال کا کہ جب نہ وہاں پہ پانی تھا نہ کھانا تھا۔ یہ کربلا ہمیں یاد ہے، وہ پچھلی تاریخ بھی ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے کہ جہاں نے صحابہ نے بھی قربانیاں دی اور مصطفیٰ کی آل نے بھی اور اجداد نے بھی قربانیاں دی، اور خصوصاً حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قربانی دی۔ آج لوگ ہم پہ فتوے تو لگاتے ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ سنو، ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے والد گرامی کو بھی مانتے ہیں۔ اور مانتے کیوں ہیں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اور مصطفیٰ کا نکاح جس نے پڑھایا اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس گھاٹی کے اندر 3 سال کا عرصہ مصطفیٰ نے گزارا، اور ساتھ ننھی شہزادی سید فاطمہ الزہرا تھی۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ قریب آئی، ننھی شہزادی، عرض کی ابا حضور میں نے آپ کی آنکھوں سے آنسو تو اس حالات میں نہیں دیکھنے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی فاطمہ، میں محمد تو فاقوں کا عادی ہوں، میں محمد تو پیاس کا عادی ہوں، لیکن میں سوچتا یہ ہوں کہ میری ننھی شہزادی جس کی ابھی عمر کھیلنے کی تھی، میری یہ ننھی شہزادی جس کی ابھی عمر یہ تھی کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیلتی اور یہ اپنی زندگی کے ان حسنوں کو دیکھتی جن کو لوگ بچپن کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن میری ننھی شہزادی آج اس کٹھن وقت کے اندر جسے نہ روٹی مہیا ہے، جسے نہ پانی مہیا ہے، میں تو یہ تمام عصائب اور تمام مصیبتیں برداشت کرنے کا عادی ہوں، لیکن بیٹی فاطمہ مجھے تیری فکر ہے، اور ان ننھے میرے جتنے بھی خاندان کے بچے ہیں مجھے ان کی فکر ہے۔ توجہ کیجئے گا وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کو بھوک لگی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ نے ایک درخت کے پتوں کو ہاتھ ڈالنے کے بعد میرے آقا تھوڑی دیر رکے اور پھر چھوڑ دیا۔ نیت یہ تھی کہ ان درخت کے پتوں کو توڑتا ہوں اور اپنی بیٹی کو دیتا ہوں، بیٹی اس پہ گزارا کر رہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا
जिसे मुस्तफ़ा फरमाते हैं लोगों क़यामत वाले दिन सारी कायनात की औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा होगी, और फरमाया जन्नती औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा होगी। और जरे मेरे मुस्तफ़ा ने जब ये बात इरशाद फरमाई, लोगों फातिमा उस शख्सियत को कहते हैं जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा उस शख्सियत को कहते हैं कल क़यामत के दिन जब मेरी बेटी फातिमा मैदान हशर में आएगी तो उस वक्त नबियों के भी सर झुक जाएंगे, उस वक्त फरिश्तों के भी सर झुक जाएंगे, और नबी पूछेंगे एक दूसरे से फरमाओ आज कौन आ रहा है, मुनादी ऐलान करेगा आखिरी पैगंबर की बेटी फातिमा आ रही है। वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमाया बेटी फातिमा मैंने हाथ तो इसलिए डाला था कि पत्ते तोड़ के तुझे देता हूं ताकि तू अपनी भूख बुझा ले, लेकिन मैंने दरख्त को हाथ डाला है तो मुझे दरख्त की भी तकलीफ याद आ गई है। जब मैं इसके पत्ते खींचूंगा तो इस दरख्त को तकलीफ होगी, क्योंकि मैं मोहम्मद तो सारे जहान के लिए रहमत बन के आया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसके अंदर सुराख किया, करने के बाद सैयदा फातिमा तो ज़हरा को दिया, बेटी फातिमा जब भी तुझे भूख लगे इस लकड़ी के टुकड़े को चबा लेना, लकड़ी के टुकड़े को चबा लेना। सैयदा फातिमा तो ज़हरा अर्ज़ की बाबा आप क्या करते हैं? फरमाया बेटी फातिमा मुझे खुदा खिलाता भी है पिलाता भी है, वो अपने नूर से मुझे रिज़्क़ अता करता है, लेकिन बेटी फातिमा जिस दिन से मैं इस घाटी में आया हूं मैं मोहम्मद में ने भी कुछ नहीं खाया और ना कुछ पिया है। दोस्तों आका करीम अलैहिस्सलाम वो दिन भी थे, और वही शैब अबी तालिब की घाटी। मैं बात को क्लोज करता हूँ। आज इमाम हुसैन ने वहां पे पड़ाव डाला हुआ है, इमाम हुसैन के वहां पे खैमे लगे हुए हैं। उस वक्त तो काफरों की हुकूमत थी, काफर लोग थे, लेकिन आज जिनकी वजह से इमाम हुसैन ने वहां पे पड़ाव डाला है, खैमे लगाए हुए हैं, आज मक्का के अंदर आप दाखिल नहीं हो रहे, बाहर ही तशरीफ फरमाए। आज तो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, आज तो कलमा पढ़ने वाले ही मुखालिफ हैं, जो अपने आप को दीनदार कहते हैं, और वो भी जब अपना खिताब शुरू करते हैं तो अलहम्द से करते हैं। लेकिन अहले बैत से इतनी बेवफाई, अहले बैत को इतनी मुसीबतें दी। अब तवज्जो तलब बात है कि मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जो हाजी हजरात जाते हैं उन्हें पता है कि जब मक्का छोड़ा जाता है तब भी कितने बंदे के आंसू बहते हैं। जब मक्के से बंदा रुखसती इख्तियार करता है वो कैसा दिन होता है। बंदा कहता है कि मालिक मौत देनी है तो मक्के में दे दे, मैंने क्या करना है पाकिस्तान जाके। लेकिन अब तवज्जो तलब बात ये है वो आज मक्का को छोड़ रहे हैं जो मक्के के मालिक हैं, वो आज मक्का को छोड़ रहे हैं जिनकी वजह से हज कबूल होते हैं, वो आज मक्का को छोड़ रहे हैं जिनकी वजह से लोगों की वहां नमाजें कबूल होती हैं, वो आज मक्का को छोड़ रहे हैं जिनके नाना ने इस मक्के के बारे में बताया था। दोस्तों वो कौन सा दिन था? तवज्जो तलब बात है। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला 8 ज़ुल्हज्जा का वो दिन, 9 ज़ुल्हज्जा को हज पड़ी जाती है, 8 ज़ुल्हज्जा का वो दिन जब तलबिया शुरू होता है, लोग कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लोग रब की बारगाह में तलबिया पेश करते हैं। लेकिन इमाम अली मुकाम से किसी ने सवाल किया हुजूर आपने 25 हज पैदल किए हैं, जब भी आप आते हैं मदीना से कुर्बानी साथ लेके आते हैं, लेकिन इस दफा जब आप आए हैं तो कुर्बानी साथ लेके नहीं आए। तवज्जो तलब बात है, कुर्बानी साथ लेके नहीं आए। आप इमाम हुसैन के जुमले सुनिएगा और अपनी आंखों को गुस्ल दीजिएगा। इमाम अली मकाम ने हजरत कासिम को बुलाया, ओना मोहम्मद को बुलाया, और फिर उसके साथ अपने बेटे अली अकबर को बुलाया, अली अस्कर को बुलाया, और हजरत अब्बास को बुलाया, और लोगों को कहा लोगों देख लो पहले मैं जानवर लेके आता था, आज मैं अपने बछड़े लेके आया हूँ। आप जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन आज हज जो पड़ेगा ना करबला की सरजमीन पे, फिर उसके बाद जो कुर्बानी देगा वो इन बछड़ों की देगा, वो इन बछड़ों की कुर्बानी देगा। और इमाम अली मुकाम हुसैन इब्ने अली के गुलामों तवज्जो कीजिएगा, 8 ज़ुल्हज्जा जब लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं, जब लोग ईद के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चों को ईद के कपड़े नए दिलवा रहे हैं, लेकिन तवज्जो कीजिएगा इमाम अली मुकाम अपनी शहादत का सफर कर रहे हैं, और लोग तो सफा मरवा पे दौड़ रहे हैं, लेकिन सफा मरवा का वो सफर तो कम है, लेकिन इमाम अली मकाम का वो 28 दिन का सफर जो आपने आज मक्का से करना है कूफे की जानब,
وہ آپ کا صفا مروہ ہے، لیکن اس صفا مروہ سے کہیں بڑھ کے مقام رکھنے والا امام حسین کا یہ سفر ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام علی مقام نے جب 8 ذوالحجہ کو، ذرا توجہ تو کرو، آپ نے احرام بھی باندھ لیا۔ جب احرام باندھا تو ادھر سے خبر آئی، کسی نے بتایا کہ یزید پلیت نے 30 لوگوں کا لشکر بھیجا ہے جو احرام باندھ کے مکہ میں آئے ہیں اور امام علی مقام کو تلاش کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام حج کریں گے تو ہم حج کے دوران ہی انہیں شہید کر لیں گے۔ جب امام علی مقام کو یہ پتہ چلا، آپ نے آج عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ تو حج کرنے آئے تھے، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے حرم کعبہ رنگا جائے، میں نہیں چاہتا میرے خون سے حرم کعبہ کا امن پیمال ہو، میں نہیں چاہتا یہاں قتل و غارت ہو۔ کیوں کہ جس کے لیے میرے آباؤ اجداد، جس کے لیے حضرت ابراہیم نے قربانیاں دی، حضرت اسماعیل نے قربانیاں دی، میرے نانا جناب محمد نے قربانیاں دی، اس امن والے شہر کے لیے میں اس کا امن خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں حسین اپنی جان تو دینا چاہتا ہوں، شہادت تو لینا چاہتا ہوں، لیکن مکہ کا میں امن خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ذرا توجہ کیجئے اور درد دل سے یہ بات سوچئے گا کہ 8 ذوالحجہ عید سے 2 دن پہلے لوگ تو اپنے بچوں کی شاپنگ کے اندر، میں اپنی زبان میں کہوں، اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلاتے ہیں، لیکن یہ آل رسول ہے جو جنت کے بھی مالک ہیں، جنت کے بھی سردار ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے اتنا ستایا کہ آج وہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہیں، آج وہ مکہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ اور حج پڑھنے کے لیے جس حسین نے 25 حج پیدل کیے ہوں، آج جب حج کا دن ہے اور مکہ چھوڑا جا رہا ہے، مکہ چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا جو میں حسین حج کرنے جا رہا ہوں نا، قیامت تک امت نہیں بھولے گی۔ آج جس حج کے لیے میں نے احرام سرخ کلر کا پہن لیا ہے، اس کو قیامت تک امت نہیں بھولے گی، بلکہ کل قیامت کے دن جب ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گی تو ایک سرخ کلر کا ایک چولا لے کے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گی اور کہیں گی مالک یہ لے، میں نے اپنے بچڑوں کی قربانی دے دی، اب اس کرتے کے صدقے مالک تو ساری امت کو نہیں بخش دیتا؟ اس خون والے کرتے کے صدقے ساری امت کو نہیں بخش دیتا؟ بلکہ آئیے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، امام علی مقام امام حسین انہوں نے قربانیاں دی تو اس امت کے لیے، انہوں نے قربانیاں دی تو اس دین کے لیے، لیکن جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے، ایک اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے آپ مکہ تو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور مکے کی طرف دیکھ کے عرض کی مالک اے مکہ شہر کو اور بیت اللہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے بیت اللہ میرا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، تو میرا وطن ہے، تو میرے نانا کا وطن ہے، میرے نانا نے تیرے امن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن سن لے آج تیرے رہنے والوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے، آج کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے، آج تیرے گرد چکر لگانے والوں نے مجھے حسین کو تنگ کر دیا ہے، آج انہوں نے، اور سن لے میں حسین ابن علی ہوں، تجھے بھی پتا ہے کہ میں نے جتنے حج کیے ہیں تیرے چکر لگائے ہیں، لیکن آج میں حسین جو کربلا کا چکر لگانے لگا ہوں، اور یہ میں کربلا کا چکر لگا کے سن لے اے بیت اللہ تجھے بھی ہمیشہ کے لیے آباد کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے امن کو بھی امن میں رکھنا چاہتا ہوں، اور سن لے میں یہ تیرے لیے بھی قربانی دینا چاہتا ہوں، کیوں کہ قیامت تک جب حاجی آئیں تو وہ امن کے ساتھ حج کر سکیں۔ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مکہ چھوڑ رہے تھے، جس سواری پہ تشریف فرماتے، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھائی بیٹا یا باہر جائے نا تو وہ بازار سے جب تک چک سے دور جاتا ہے نا پیچھے اس کی نظریں چک پہ ہی لگی ہوتی ہیں، اپنے وطن پہ لگی ہوتی ہیں، لیکن توجہ طلب بات ہے وہ حسین جو کعبے کے بھی مالک ہیں، وہ حسین جنہوں نے کعبے کو آباد کیا، بتایا ہمیں کہ کعبہ کیا مقام رکھتا ہے، لوگوں وہ حسین جن کے نانا نے ہمیں بتایا کہ خدا کون سی ذات ہے، جس گھر سے ہمیں خدا ملا، بہت بڑا جملہ ہے، جس گھر سے ہمیں خدا کی معرفت ملی، آج وہ حسین جب مکہ چھوڑ رہے ہیں
तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। और एक आपके काफले के अंदर आपके रुफका में से एक रफीक ने पूछा, हुजूर पीछे क्या देख रहे हैं? फरमाया, मैं दीन के लिए कुर्बानी देने जरूर जा रहा हूं, लेकिन बैतुल्लाह से दूरी नहीं चाहता। बैतुल्लाह से मुझे मोहब्बत है। क्यों? कि ये खाना खुदा है, खुदा का घर है, इस वजह से मैं इसके साथ मोहब्बत करता हूं। तवज्जो तलब बात है। पहला ही जो एक मकाम आता है, मैं इंशाअल्लाह उसकी तफसील कल बयान करूंगा। 15 मकामात पे आपने रास्ते के अंदर स्टे किया, 15 मकामात पे आपने रातें गुजारी, और वो मकाम कौन कौन से थे वो इंशाअल्लाह कल हाईलाइट करूंगा। लेकिन तवज्जो तलब बात है, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। इमाम अली मकाम के साथ सैयदा ज़ैनब पाक भी है, और वो ज़ैनब इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन इब्न अली की हमशीरा। आज जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जब मक्का से बाहर निकले, पहला मकाम आया तो आपने स्टे किया। आधी रात का वक्त है, बीबी ज़ैनब पाक आपके खैमे में दाखिल हुई और अर्ज करती है, मेरे भाई आज तू करबला का लाड़ा बन के जा रहा है, आज तू करबला का दूल्हा बन के जा रहा है। सुन ले, बहनें अपने भाइयों पे बहुत कुछ कुर्बान करती हैं, बहनें अपने भाइयों को बहुत कुछ देती हैं, बहनें अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन मेरे भाई हुसैन इस करबला की सरजमीन के रास्ते के अंदर, इस कूफे के रास्ते के अंदर मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 तोहफे अजीम हैं, 2 अजीम तोहफे हैं। अगर कबूल कर ले तो मैं तेरी बारगाह में पेश करना चाहती हूँ। और हुसैन सुन ले कि जब दुनिया से जब कोई किसी बारात का लाड़ा बनता है, बहनें उस पे बारी बारी जाती हैं, बहनें उस पे कुछ ना कुछ कुर्बान करती हैं, उसका सदका उतारती हैं। मैं अपने अल्फाज में कहूँ कि उसका सर सदका देती हैं। लेकिन हुसैन इस मुसाफिर इस सफर के अंदर मेरे पास और तो कुछ नहीं, ये 2 नन्हे शहजादे ओनो मोहम्मद है, ये ओनो मोहम्मद है। हुसैन जब करबला का तू लाड़ा बन के जा रहा है और तुझे अपनी जान का सर सदका देना हो, तो पहले मेरे इन 2 शहजादों ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर देना। जब तीर आए तो ओनो मोहम्मद को सामने कर देना। इमाम हुसैन मेरे वीर, ये शायद कि ये आपकी जान को तो ना बचा सके, लेकिन चंद तीर अपने जिस्म पे खा के आपके कदमों पे कुर्बान जरूर हो जाएंगे। ये हुसैन आप अपनी हमशीरा की तरफ से, अपनी बहन की तरफ से ये नजराना कबूल कर लीजिए। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने कहा कि हमशीर ज़ैनब सुन ले, यही तो शहजादे हैं जिनसे मुझे देख के अपनी माँ याद आ जाती है, इन्हें देख के मुझे अपने बाबा याद आ जाते हैं, इनकी शक्ल मेरे बाबा से भी मिलती है, यही तो शहजादे हैं, मैं इन्हें कैसे कुर्बान करूंगा। कहा हुसैन ये तो करबला की सरजमीन बताएगी ना, ये तो करबला की सरजमीन बताएगी। जब मैं आपकी बारगाह में पेश होंगी और आप मान ही जाएंगे। बहनें अपने भाइयों को बहुत कुछ मना लेती हैं, लेकिन हुसैन मेरी ये कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल कर लेना।